الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جماعت ششم میں خوش آمدید۔ آج ہم چھٹی جماعت کی اسلامیات کی کتاب کا سبق نمبر 13 حقوق العباد پڑھیں گے، جو کہ صفحہ نمبر 61 پر موجود ہے۔ حقوق العباد سے کیا مراد ہے؟ سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حقوق العباد کسے کہتے ہیں۔ حقوق العباد سے مراد یعنی کہ بندوں کے حقوق، ٹھیک ہے، جو ہم لوگ آپس میں رہتے ہیں، بہن بھائی، پڑوسی، ہمارے رشتہ دار، جو بھی ہم ایک انسان کے دوسرے انسان پہ جو حقوق ہوتے ہیں نا، انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ حقوق العباد۔ مفہوم کیا ہے اس کا؟ روزمرہ زندگی میں ہمارا سب سے قریبی تعلق والدین، بیوی، بچوں، بہن بھائیوں، پڑوسیوں، اساتذہ اور دوستوں سے ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ہمارا زیادہ تعلق انہی رشتوں سے ہوتا ہے۔ گھر میں ہم لوگوں کے بہن بھائی ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، دادا دادی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسکول میں جو ہے نا ہمارے دوست ہوتے ہیں، ہمارے استاد کرام ہوتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کا سب سے زیادہ تعلق کس کے ساتھ ہے؟ انہی سارے رشتوں کے ساتھ ہے۔ یہ سب لوگ ہمارے اچھے رویے کے حقدار ہیں، اور اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان سب لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ سب انسانوں سے اچھا سلوک اور ہمدردی کے رویے کی بے حد اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب کے حقوق مقرر ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے ہمیں ان سارے رشتوں کے ساتھ، ان سارے انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اور یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ہر ایک رشتے کے، ہر ایک تعلق کے جو ہے نا کچھ حقوق مقرر کر دیے ہیں، اور ہمیں ان حقوق کو پورا کرنا چاہیے، تبھی ایک اچھا اور مثالی معاشرہ قائم ہو سکتا ہے، جنہیں حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق کہا جاتا ہے۔ ان حقوق کی ادائیگی ہم سب پر فرض ہے۔ ایک دوسرے کے حقوق بجا طور پر ادا کرنے سے ہی اچھا معاشرہ بنتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو حقوق العباد جو ہے نا لازمی طریقے سے پورا کرنا چاہیے، کیونکہ اسی طریقے سے ایک اچھا معاشرہ تشکیل پائے گا۔ انسان پر اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کی ذمہ داریاں عائد کی ہیں، یعنی نافذ کی ہیں، جن کا ادا کرنا بے حد ضروری ہے۔ اول یعنی اللہ تعالیٰ نے کون سی 2 ذمہ داریاں انسانوں پہ عائد کی ہیں؟ پہلے کیا ہے؟ عبادت الہی، بندگی اور شکر گزاری، یعنی کہ ایک ہمارا حقوق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، ہمیں سب سے پہلے وہ پورے کرنے ہیں، یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں آج جو کچھ بھی ہمیں ملا ہوا ہے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔ اور دوسرا ہم انسانوں کا فرض کیا ہے؟ انسانوں کی خدمت اور ہمدردی۔ اور دوسرا ہم سب کا فرض کیا ہے کہ ہمیں انسانوں کے ساتھ کی خدمت کرنی چاہیے، اپنے ساتھ، ہمارے ساتھ جن انسانوں کے تعلقات ہیں ان سب کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا چاہیے، ہمدردی کا رویہ ہونا چاہیے ہمارا۔ پہلے فرائض کو حقوق اللہ یعنی اللہ کے حقوق، اور دوسرے کو حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق کیا ہیں؟ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کی شکر گزاری کریں، اور بندوں کے حقوق کیا ہیں؟ ہم انسانوں کی خدمت کریں اور ہمدردی سے پیش آئیں۔ حقوق العباد میں قریبی تعلق دار یعنی والدین، اولاد، اساتذہ اور پڑوسی وغیرہ بھی شامل ہیں، کیونکہ عام زندگی میں پہلا تعلق انہی سے وابستہ ہوتا ہے، اس لیے ان کے حقوق کا بیان اس باب میں شامل کیا گیا جو کہ درج ذیل ہے جی۔ سب سے پہلے ہمیں حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق میں زیادہ اہمیت کے حامل کون سے حقوق ہیں؟ ہمارے والدین کے حقوق، ہمارے پڑوسیوں کے، ہمارے بہن بھائیوں کے حقوق سب سے ضروری ہیں۔ چلیں جی، اب ہم والدین کے حقوق کی طرف آتے ہیں۔ والدین کے حقوق انسانوں کے قریبی تعلق میں سب سے اہم اور قریبی تعلق والدین اور اولاد کا ہے۔ والدین اپنی تمام تر توانائیاں اور صلاحیتیں اولاد کی پرورش، ترقی، خوشحالی اور اچھی تربیت کے لیے صرف کرتے ہیں۔ اولاد کے آرام کے لیے دن رات مشقت کرتے ہیں اور ان کی دیکھ بھال اور ترقی کے لیے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے۔ اس لیے وہ اس بات کے مستحق ہیں کہ ان سے بھی ویسا ہی اچھا سلوک کیا جائے جیسا کہ انہوں نے اپنی اولاد کو پالنے میں اس وقت کیا جب وہ چھوٹے تھے۔ والدین کے اولاد پر حقوق کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے واضح ہدایات دی ہیں، یعنی والدین کے حقوق کیا ہے؟ کہ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنی چاہیے، ان کی
بات ماننی چاہیے، کیونکہ دیکھیے والدین کے ہم لوگوں پہ بہت سے احسانات ہوتے ہیں۔ ہمیں اس دنیا میں لانے والے کون ہیں؟ ہمارے والدین ہیں، ہماری پرورش کرنے والے۔ ہمیں جو ہے نا کسی بھی مقام تک ہم پہنچتے ہیں تو ہم کس کی وجہ سے پہنچتے ہیں؟ اپنے والدین کی وجہ سے ہی پہنچتے ہیں نا۔ تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے والدین کے حقوق پورے کرنے چاہیے، اپنے والدین کی خدمت کرنی چاہیے۔ اگر وہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اگر کوئی بھی مصیبت پریشانی ان پہ آ جاتی ہے تو ہمیں، اگر ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں تو ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے اور ان کا ہر طرح سے خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کی حقوق کی ادائیگی کے لیے احسان کا لفظ استعمال فرمایا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، یعنی کہ ان کے ساتھ اچھا رویہ کرو۔ یہاں احسان کا مطلب ہے کہ ہم ان کے حقوق سے بڑھ کر ان کا خیال کریں، یعنی کہ جتنا ہمارے والدین نے ہمارے ساتھ کیا ہے ہمیں اس سے بڑھ کے ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے ادب و احترام اور اس کے ساتھ اچھے برتاؤ کی بہت تاکید کی ہے۔ فرمایا اور سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق ماں کو قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے بارے میں فرمایا، جنت ماں کے قدموں تلے ہے، یعنی کہ ہمارے لیے سب سے زیادہ اچھے سلوک، ہمیں سب سے زیادہ اچھا سلوک کس کے ساتھ کرنا چاہیے؟ اپنی ماں کے ساتھ کرنا چاہیے۔ دیکھیں یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے، عام نارمل ہر بندے کو پتہ ہے کہ ہمیں کس طرح ہماری ماں اس دنیا میں رہتی ہے۔ کہ چھوٹے بچے کو پالنا کتنا مشکل ہوتا ہے، انہیں بڑا کرتی ہے، کس طریقے سے راتوں کو جاگ جاگ کے بچوں کی ضروریات پوری کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو دیکھیں، آپ لوگ اسکول آتے ہیں، آپ لوگوں کو صبح لنچ بنانا، آپ لوگوں کے صبح بریک فاسٹ بنانا، پھر آپ لوگوں کو لنچ بنانا، آپ لوگوں کے کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز کا کون خیال کرتا ہے؟ آپ کی ماں ہی کرتی ہے نا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جو ہے نا ماں کے حقوق پہ جو ہے نا زور ڈالا ہے اور کہا ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ جب ماں ہمارا اتنا خیال کرے تو ہمیں اس سے بھی زیادہ ماں کا خیال کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے حقوق کی ادائیگی کی تاکید فرمائی ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ 3 مرتبہ دہرائے، پھر فرمایا، اس کے بعد تمہارا باپ تمہارے حسن سلوک کا حقدار ہے۔ والدین کے حقوق میں سے کچھ یہ ہیں: والدین کے ساتھ ہمیشہ ادب و احترام کے ساتھ پیش آنا چاہیے، ان کے آرام و آسائش اور کھانے پینے کا خیال رکھنا چاہیے، ان سے ہمیشہ نرم لہجے میں گفتگو کرنی چاہیے۔ اگر والدین مسلمان نہ ہوں تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک میں کوئی کمی نہ کی جائے۔ مسلمان والدین کی وفات کے بعد ان کے لیے دعا و استغفار کیا جائے، والدین کی طرف سے کی گئی جائز وصیت کو پورا کیا جائے، اور والدین کی وفات کے بعد ان کے رشتہ داروں اور دوست احباب کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ شکریہ، آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔ اللہ حافظ۔